दोगे? یہ سورہ سمجھنے کے بعد آپ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سورہ المعون کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سورہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ المعون قرآن کی 107ویں سورہ ہے۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے پہ علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سے اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ اس سورہ کی آخری 4 آیات میں منافقین کا ذکر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ مدینہ میں مدینہ کے منافقین کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اینیویز، اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس سورہ کا نام المعون اس کی آخری آیت سے لیا گیا ہے۔ المعون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں۔ پہلے ہم جلدی سے اس پوری سورہ پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایک ایک آیت کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ یہ سورہ ایک سوالیہ انداز میں شروع ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب پڑھنے اور سننے والوں سے فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اور وہ معمولی ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہر آیت کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ہم سب سوچتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے اسلام یا مذہب، لیکن عربک میں اس لفظ کے کئی مطلب نکلتے ہیں، اور اس آیت میں دین کا مطلب ہے یوم الدین، یعنی جزا و سزا کا دن، قیامت کا دن۔ تو دراصل اللہ یہ فرما رہے ہیں، ذرا اس شخص کے کردار، اس کی عادت اور اس کے عمل کو تو دیکھو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ ایک دن میرے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے۔ یہ سوال نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، آپ اسے اس کے عمل سے پہچان لیں گے۔ تو کیا ہے وہ نشانیاں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں لفظ یدعو، اس کا مطلب صرف نظر انداز کرنا نہیں، اس کا مطلب ہے دھکے دینا، حقیر، انفیریئر سمجھ کر بھگا دینا، ذلیل کرنا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، کیونکہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا سرپرست تھا۔ جب وہ بچہ ابو جہل کے پاس اپنا حق مانگنے آیا تو اس نے اسے دھکے دے کر بھگا دیا، اور ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا تو مکہ کے ان سرداروں کا پیشہ بن چکا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ آیت بہت ہی گہری ہے۔ غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ یہاں لفظ یحض آیا ہے جس کا مطلب ہے انکوریج کرنا، یعنی اگر وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا تو اس کو چاہیے تھا کہ مسکین کے لیے آواز اٹھاتا اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا کہ بھائی ہمارے شہر میں یہ لوگ بھوکے ہیں، آؤ ہم سب مل کر ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔